تک ہم پہنچ چکے ہیں. دیکھتے ہیں کہ پیج 79 پہ حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. میرے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے 18 فروری 1984 کو انتقال فرمایا اور 19 فروری کو غروب آفتاب سے نصف گھنٹہ قبل آسودہ خاک ہوئے. قبر شریف پر مٹی ڈال کر سب ساتھیوں نے ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس ناچیز نے 10 لاکھ درود شریف کا ثواب نذر کیا. دنیا سے رخصت ہونے کے فوراً بعد اس فقیر کی جانب سے یہ گراں قدر تحفہ رنگ لایا اور 12ویں روز نماز مغرب کے بعد ذکر کے دوران حضرت جی رحمت اللہ علیہ روحانی طور پر میری محفل ذکر میں تشریف لائے. ساتھ ایک بزرگ اور بھی تھے. تعارف کرایا، یہ تمہارے چکوال والے بابا جی حضرت حافظ شیخ حاجی احمد رحمت اللہ علیہ ہیں. بابا جی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں خاندانی روایات اور اپنی بصیرت کے تحت یہ تو جانتا تھا کہ اونچی ہستی ہیں. ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے 7 قرآن کریم ہمارے خاندان کا عظیم ورثہ ہیں، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ یہ اتنی اعلیٰ روحانی منازل و منصب کے حامل ہیں. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ولایت کی 11 شاخیں ہیں. نمبر 1 تصوف و سلوک، نمبر 2 قلندری، نمبر 3 مسخرات، نمبر 4 مستجاب الدعوات، نمبر 5 خدمت خلق، نمبر 6 شفقت بر مخلوق، نمبر 7 مغفرت، نمبر 8 شہادت، نمبر 9 تحدیث باری تعالی یعنی کلام باری تعالی، نمبر 10 روت باری تعالی، نمبر 11 محبت. ان میں سے ان کے پاس کافی شاخیں تھیں. ان سے بے شمار جنات نے قرآن کریم کا فیض اٹھایا. جیسی دعا تم نے درود شریف کے لیے مانگی ویسی ہی انہوں نے قرآن کریم کے لیے مانگی تھی. جیسے تمہاری دعا قبول کی گئی ویسے ہی ان کی دعا کو بھی شرف قبولیت بخشا گیا. انہوں نے تنہا 1 لاکھ سے زیادہ قرآن کریم ختم کیا تھا. یاد رہے کہ 1 لاکھ قرآن کریم ختم کرنے کے لیے بلا ناغہ روزانہ کم از کم 3 ختم ہوں تو مسلسل 94 سال درکار ہیں. مزید برآں انہوں نے ایک قرآن کریم اس انداز سے لکھا کہ ہر آیت کے بدلے میں پہلے ایک قرآن ختم کیا، یعنی 6666 قرآن کریم ختم کرنے کے بعد پورا قرآن مجید لکھا. اور اس انداز سے قرآن کریم لکھنے کی کسی کو بھی سعادت نصیب نہیں ہوئی. یہ قرآن کریم انہوں نے روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بطور ہدیہ پیش کیا. ان دونوں امور کے تحت انہیں دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی تکریم حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نادر قرآن کریم فقیر یعنی باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ کے پاس موجود ہے. بابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں اویسی ہوں اور میں نے بتدریج شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، خواجہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسب فیض کیا ہے. اپنی زندگی میں تمام اولاد میں سے کسی کو بھی اس اہل نہ پایا. اب وصال کے بعد بیٹی کی طرف سے 5ویں پشت میں تم اس قابل نظر آتے ہو، اس لیے یہ روحانی وراثت اویسی طریقے پر تمہیں منتقل کر رہا ہوں. صاحب موصوف نے میرے والد صاحب کی طرف سے 5ویں پشت میں جد امجد حضرت حافظ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نشاندہی فرمائی کہ وہ میرے پیر بھائی اور استاد بھائی ہیں. ہم دونوں نے میرے دادا حضرت حافظ فتح نور رحمت اللہ علیہ سے نسبت حاصل کی اور میرے چچا حافظ محمد امین رحمت اللہ علیہ صاحب سے قرات سیکھی. درس کے دوران ایک دن میری زبان سے نکلا، میری خواہش ہے کہ میں زندگی میں 1 لاکھ قرآن ختم کروں. یہی خواہش انہوں نے بھی اپنا لی اور پھر ہم دونوں نے کمر ہمت باندھ لی اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہم دونوں نے اپنے اپنے طور پر 1 لاکھ سے زیادہ قرآن کریم ختم کرنے کا شرف حاصل کیا. انہیں بھی میرے والی اویسیہ نسبت عطا ہوئی تھی. تمہیں یہ بھی اویسی طریق پر اپنی نسبت عطا کر رہے ہیں. ان بابا جی رحمت اللہ علیہ کی کرامات کے قصے بھی سنتا رہتا تھا اور ان کی قبر شریف پر حاضری بھی وقتاً فوقتاً دیتا رہتا تھا. مگر سچی بات یہ ہے کہ میں ان کے علو مرتبت کا اندازہ نہیں کر سکا تھا. اتنے میں صاحب موصوف بھی تشریف لے آئے.
انہوں نے فرمایا میری نسبت تمہیں ظاہری طور پر بھی حاصل ہے. یہ نسبت میں نے اپنے بیٹے عالم دین کو ظاہری طور پر منتقل کی، اس نے اپنے بیٹے بہاؤالدین کو، اور اس نے اپنے بیٹے حسن الدین، اور اس نے تمہیں ظاہری طور پر منتقل کی. میں حیرت سے سب کچھ سن رہا تھا. میں نے عرض کیا مگر والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو مجھے اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا تھا. اتنے میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ظاہر ہو گئے، گویا یہیں بیٹھے تھے. فرمانے لگے یاد کرو بچپن میں تم تقریباً 6 سال کی عمر کے تھے کہ ایک روز میں نے تمہیں بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کو دائیں کروٹ سوتے تھے، اس لیے تم بھی ایسے سویا کرو. پھر تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر دم کیا تھا. جی یاد ہے، میں نے عرض کیا. اس وقت سے اب تک اس سنت کا کبھی ناغہ ہوا؟ جی نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی ناغہ نہیں ہوا. سنت کی تلقین اور ہاتھوں کو پکڑ کر دم کر کے اپنی نسبت تمہیں منتقل کی گئی تھی. بڑے بابا جی رحمت اللہ علیہ کا فیض زیر زمین جاری رہا، اب تمہاری صورت میں ظاہر کر دیا گیا ہے. بابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس عظیم امانت کو سنبھالنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے تمہیں کسی ظاہری مرد کامل کی رہنمائی درکار تھی، جو تمہیں مولانا علی یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے نصیب ہو گئی. اب تمہیں اویسیہ طریقے سے مزید تربیت دی جائے گی. سو یہ تینوں حضرات 2 ماہ تک روزانہ ذکر مغرب کے دوران تشریف لا کر اپنی توجہ سے نوازتے رہے. چند بار حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے.